کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں پہ ناشتے کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں یہاں پہ اپنے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے جو مارننگ میں جو ہے نا بچوں کو میں نے اسکول بھیجا تھا، ان کے لیے فرائز بنائے تھے اور ان کا بھی بریک فاسٹ بنایا تھا، اور وہ گئے ہیں تو ابھی گیس جانے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، تو فٹافٹ سے میں نے سوچا کہ میں اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا جو ہے نا اور اپنی چھوٹی بیٹی کا ناشتہ بنا لوں۔ اور ساتھ ساتھ میں نے آپ سے ایک بات ڈسکس کرنی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر بہت آسانی چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید کرتے ہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری زندگی آسان کر دے، ہمیں مشکلوں میں مت گھیر، ہمیں آزمائشوں سے بچا۔ ہر انسان کے دل پہ زبان پہ یہی دعا ہوتی ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا آمین کہے اور اس کو قبول فرمائے۔ اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر انسان کی دعا قبول کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں، لیکن ہوتا ایسے ہے کہ جب آپ دوسروں کی زندگی مشکل کرتے ہیں نا، اپنے طنز سے، اپنی سازشوں سے، اپنی جو ہے نا آپ کے دماغ کے اندر اگر حسد ہوتا ہے تو اس حسد کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کی زندگی جو ہے اس میں کویسچنز ایسے کرتے ہیں جس سے وہ انسان ہرٹ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے مشکل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو یا کسی کے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہوا، آپ کی بیٹی کا ابھی تک رشتہ نہیں کہیں پہ ہوا۔ اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں۔ اگر صرف کسی کی بیٹیاں ہیں تو لوگ کہیں گے آپ کی صرف بیٹیاں ہی ہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ مطلب یہ اس طرح کے کویسچن ہیں کہ جو انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ پوچھیں گے آپ جاب کیوں نہیں کر رہے، آپ کی جاب کیوں نہیں لگی اچھی، آپ کی انکم تھوڑی کیوں ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں جس کے کویسچن کے جواب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یہ وہ کویسچن ہوتے ہیں، یہ وہ سوالات ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر انسان نہیں چاہتا اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کرنا، اپنی اولاد کے فرض ادا کرنا، یا کہہ لو کہ اگر بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں کون سا بری چیز ہے؟ جس انسان کی بیٹیاں ہیں اس کا رزق زیادہ ہوتا ہے، آپ یقین کریں، لیکن لوگ یہ کویسچن اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جن کی صرف اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے۔ ہر انسان ہی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چینج چاہتا ہے، لیکن اللہ کی دین ہوتی ہے، تو جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے نا اس کو گزرنے دیا کریں۔ آپ کے سوالات، آپ کی بات چیت کسی کی زندگی جو ہے نا اس کو مشکل مت کرے، تو وہی بہتر ہے۔ جب آپ اس طرح کے کویسچن کرتے ہیں تو اگلا بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے، وہ آپ کے جوابات دے دے کے ہرٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل مت ٹوٹے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا جواب دے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو منظور کرے، تو پہلے تو آپ دوسروں کی زندگی آسان کرنی شروع کریں۔ جو انسان دوسروں کے لیے مشکل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے مشکل کرتا ہے نا، یقین کریں کہ اس کی اپنی زندگی بھی آسان نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتے، وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اس کی مخلوق کو رلا رہے ہیں، یا آپ کی وجہ سے کوئی بندہ ہرٹ ہوتا ہے، یا رات کو سونے سے پہلے آپ کی وجہ سے رو رہا ہے نا، تو یہ چیزیں بس کر دیں۔ بہت سی خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کویسچن آ کے کرتی ہیں، دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرتی ہیں اور دوسروں کی زندگی مشکل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں، اور اکثر اوقات ایسے کریں گی کہ آپ کے گھر میں آئیں گی، آپ کی جو مدر ان لا ہیں ان کے کان بھرے جائیں گے کہ آپ کی بہو جو ہے جب آئیں تو سوئی ہوتی ہے، کام نہیں کرتی ہیں۔ اس طرح کے کویسچن، آپ کی بہو مائکے گئی رہتی ہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مدر ان لا جو ہوں گی نا ان کے دماغ میں ان کی مطلب برین واشنگ ہو جائے گی، اور وہ بھی یہ چیز سوچنے لگیں گی، پھر ان کا بھی دماغ خراب ہوگا، وہ اپنی بہو کو لے کے اس کی لائف مشکل کریں گی، اور اس کی وجہ تو آپ ہی بنیں گی نا۔ لیکن یہ خواتین کی بہت بری عادت ہوتی ہے، لیکن سب لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک انسان، کسی ایک مخلوق کی زندگی مشکل ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کبھی بھی جو ہے نا خیر نہیں لے کے آئیں گے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے گھڑے کھودتے ہیں نا وہ خود اس میں گرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کبھی کسی کی زندگی آپ کی وجہ سے مشکل نہ ہو۔ اور اکثر اوقات ہم جانور جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، یا پھر ہم کہیں دیکھتے ہیں تو ہم ان کی زندگی میں مشکل کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ جس چیز کے لیے آسانی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی جانور کی مخلوق ہے، کوئی پرندہ ہے، تو کسی کو بھی آپ تنگ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آپ راضی رکھیں، خوش رکھیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اس کی زندگی میں سکون دیں، اس کو مینٹلی سکون دیں، آپ کو بھی مینٹلی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو آپ نے بہت جگہوں میں پڑھا ہوگا کہ جو چیز آپ بانٹتے ہیں، بے شک وہ علم ہوتا ہے، بے شک وہ سکون ہوتا ہے، بے شک وہ رزق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی فراہمی آپ کی زندگی میں کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھی ہوں گی لائن۔
اور یہ لائن ایسے ہی نہیں بنی ہے۔ ایک یقین کریں کہ بات میں نے پڑھی تھی کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بلی آ گئی ہے، اس نے بچے دے دیے ہیں، ہوتا ہے نا کچھ اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں بچوں کو لے آتی ہیں یا وہیں بچے دے دیتی ہیں، اس کے بعد وہ بچے اٹھا کے کہیں اور لے جاتی ہیں، پھر اس کے بعد واپس لے آتی ہیں اور وہیں رہنا شروع ہو جائیں گی اپنے بچوں کو لے کے۔ پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں کی چلی جاتی ہے جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو خود وہ کہیں اور شفٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے کیٹس بڑے کرنے کے بعد چھوڑ دیتی ہیں تھوڑا سا بالغ ان کو کار کے، تو وہ آپ کے گھر میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس چیز سے آپ کیا کرتے ہیں کہ تنگ ہو جاتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ آپ اس کے لیے تھوڑا انتظام کر سکتے ہیں، کوئی مٹی لا کے ان کو دے دیں یا کوئی چیز ان کے لیے منگوا دیں، اس میں وہ مطلب اپنا جو ہے واش روم وغیرہ کر لیں، ان کو آپ کھانے پینے کو کچھ دے دیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ ماں نے بچے دیتی ہے، وہ بلی جو ہوگی، جو بڑی ماں ہوگی جو بچے دے گی، اسی ٹائم اس کے بچے اور اس ماں کو کہیں اور شفٹ کر آتے ہیں، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جنگل میں شفٹ کر آئے ہیں، وہ کہاں کر آئے ہیں۔ تو یہ والے کام مت کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کریں۔ وہ جانور جو ہوتا ہے کچھ دن آپ کے گھر میں رہتا ہے یا اپنے بچے وہیں چھوڑ جاتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، جو جب تک رہتا ہے آپ اس کو رکھیں۔ ایک ٹائم کا دودھ آپ دے دیں گے، چھوٹے کپ میں ایک دودھ ہوتا ہے جو ہم ڈالتے ہیں، آپ یقین کریں ایک وہی دودھ ہوگا جو صبح شام آپ ڈال دیں گے تو وہ آپ کی ایک ٹائم کی چائے بن جاتی ہے، اس سے زیادہ آپ وہ دودھ نہیں پیتی ہیں۔ اتنا تھوڑا سا دودھ آپ نے دینا ہوتا ہے، یا کسی ٹائم آپ نے کوئی میٹ وغیرہ بنایا تو وہ ان کو ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہیں گے۔ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جب آپ اس کی مخلوق کا خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے رشتے ہیں، آپ کی بھابھی کا رشتہ ہے، یا آپ کے گھر میں آپ کی نند ہے، یا کوئی بھی ہے، آپ کی ساس ہے، تو آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نا جس کی وجہ سے اللہ بندہ روتا ہے، یا آپ کی وجہ سے اس کی لائف مشکل ہو گئی ہے، آپ کی باتوں کی وجہ سے اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کے لیے یہ بہت زیادہ نا لمحہ فکریہ ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی کسی بندے کی زندگی مشکل مت کریں، اگر آپ کرتے بھی ہیں نا تو ابھی آج سے ہی توبہ کر لیں اور اچھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کے گمان کریں تو پھر اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات سچ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ فلانا بندہ ہے وہ اتنا برا کرتا ہے، اس کے ساتھ تو اچھا ہو رہا ہے، یہ میں کیا بات کر رہی ہوں، تو یہ آپ کو نہیں پتہ اندر ہی اندر وہ انسان کس طرح کی کشمکش کا شکار ہے۔ تو آپ کبھی بھی کسی کے زوال کا بھی انتظار مت کیا کریں۔ تو بس میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، میری آج کی بات آپ کو پسند آیا ہوگی۔ تو یہاں میں نے ناشتہ بنا لیا تھا اور میں اب ناشتہ کرنے لگی ہوں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اور اگر آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو پھر لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کامنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میں اگر اور زیادہ کلپ ایڈ کروں گی تو بہت لمبا ولاگ ہو جائے گا، بس اتنا سا ہی کافی ہے۔ تو میں انشاءاللہ کل جو ہے نا اور ولاگ مزید بنا لوں گی۔ تو آپ نے جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اور یہاں پہ میں جو ہوں اپنا ناشتہ جو ہے اس کے کرنے کے لیے ڈش آؤٹ کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ پراٹھے جو ہیں وہ میں نے 2 بنائے، اور جو ہے نا یہ آملیٹ ٹائپ میں نے بنایا تھا، لیکن آملیٹ نہیں تھا، یہ کہہ لیں کہ وہ پیاز فرائی کر کے اس طرح سے جو سالن ٹائپ ہوتا ہے نا انڈے کا، وہ بنایا تھا۔ اس سے پھر پراٹھا جو ہے نا اچھا لگتا ہے اور کھایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا سالن ختم ہو گیا تھا۔ تو بس آج میں نے یہی تھوڑے سے باتیں آپ سے شیئر کرنی تھیں، یہ تھوڑی سی روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔